بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ روتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی انسان دکھ تکلیف اور بے بسی سے پریشان ہو کر اونچی اونچی آواز میں سسکیاں لے کر اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو۔ سیدنا ابو سعد غدری بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی جس کا نام ابو امامہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جنہیں اگر تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غمات دور کر دے گا اور تمہارے قرض ادا کر دے گا؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے، حاجز رہ جانے اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرضے اور ظالموں کے غلبے سے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیاں دور کر دی اور میرے قرضے بھی ادا فرما دیے، یعنی اللہ پاک تیری ہی ذات سے بھروسہ رکھتا ہوں، رنج و غم کی برائی سے تیری عظمت و جلالت کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری حفاظت کے ذریعے ان سے حفاظت چاہتا ہوں، اور تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی قدرت کے ذریعے رنج و غم اور ان کے سبب کو میرے دل سے دور فرما اور میرے سینے کو نور ایمان سے بار دے، تاکہ شیطان اپنے وسوسوں اور شکوک و شبہات مجھے غم میں نہ ڈالے اور اپنی ناپاک کوششوں سے میرے ایمان کو خراب نہ کرے۔ اے اللہ اس کے علاوہ ہر وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے فیصلے اور تقدیر سے راضی رہنے میں میری مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام مسجدوں اور گھروں میں خلوت تنہائی پسند کرتے تھے تاکہ وہ اپنی فرصت کے اوقات میں ذکر کریں، دعائیں کریں اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ ان میں سے جب کسی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دعا کو کلام کہا۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دعا دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے اور اس سے اس یقین کے ساتھ ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ دعا کرنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے دل اور اپنی زبان بلکہ اپنے پورے وجود سمیت اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے۔ زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ ایک انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ انسانوں کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی کے کسی بھی پوزیشن میں ہو لیکن غم، دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا اگر آپ یہ حقیقت دل سے مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے مصائب کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مسلسل غم میں رہنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے غمگین زندگی گزاریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رنج و غم سے بار بار منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے غم سے منع کیا، تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو۔ آل عمران کی سورت نمبر 139 میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا اللہ نے موسیٰ کی ماں کو غم نہ کرنے کے لیے وحی بھیجی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اے دودھ پلاتی، کہ اس سے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف ہوا ہو تو اس سے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر، خوف اور رنج یا غم نہ کرنا، ہم یقیناً اس سے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ غمگین اور رنجیدہ رہنے والے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ غم بڑی بری چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم سے پناہ طلب کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و عالم سے، خاصی سے، سستی سے، بزدلی سے، بغل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کو غلبہ سے، کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا اس قوت عمل کو کام کرنے کی صلاحیت کو بہت متاثر کرتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے اور بعض اوقات رنج و عالم کی غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے۔ غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔
دنیا کا غم تو معمولی چیز ہے، دین اور ایمان، ہدایت کے انکار اور کفار کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس اپنا کام کریں اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ کے قرض دار ہو؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے گئے تھے آج پورا کرے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ، مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گی۔ فرشتے ان کی مال نامے دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے کہ اے رب تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو طوبہ کی درخت کے سائے میں کھڑا کرو، اور ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غموں کے مارے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا کہ اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھی، بلکہ اسی لیے دی تھی کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا ثواب تھوڑا کرنے کے لیے، اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری یہی عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں مرنے پر صبر کیا تھا، تو اے صابر بندو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخم نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجہ نہ ملتا۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں، اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی تکلیف اور غم دیکھو گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوڑی، بیمار وغیرہ مصیبت کے ماروں سے فرمائے گا، اور سب غم زدہ لوگ، مرد اور عورتیں اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور رئیس جیسا ہوگا۔ فرشتے ان کو براق یعنی جنتی گھوڑے پر سوار کریں گے، بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے۔ جو لوگ ان قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے روکے کھڑے ہوں گے وہ ان کی یہ عزت اور شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یا شہید۔ فرشتے جواب دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گی، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھ کر صبر کیا تھا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تابع دار رہے تھے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی تابع داری کرتے اور دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے، بلکہ ہماری کھال کھینچیوں سے کاٹی جاتی کہ آج ہم کو بھی یہ عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے۔ پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان پوچھے گا کون ہو؟ فرشتے کہیں گے سب لوگ آئے ہیں، دروازہ کھول دو۔ وہ کہے گا کہ ابھی ترازو کھڑی نہیں کی گئی ہے اور نہ حساب کتاب کا دفتر کھولا ہے، پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آگے؟ فرشتے کہیں گے کہ سب لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بس رضوان جنت کا دروازہ کھول دے گا اور سب لوگ بڑی عزت اور شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کیسی عزت اور شان ہے، مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچے تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو کس مصیبت میں پھنسا دیا، یہاں تک کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص بڑا نمازی پرہیزگار تھا، مشہور تھا کہ اس کی بھینس مار گئی،
اس کے لڑکے نے خبر دی کہ بابا جس کی نماز پڑھا کرتے ہیں اس نے ہماری بھینس بھی لے لی۔ کہنے لگا اچھا اس نے بھینس تو لے لی ہے، میں بھی اصلی ماں باپ کا ہوں گا، اب ساری عمر نماز نہ پڑھوں۔ بھینس کے مارنے والے بڑا دیکھو تو کچھ ٹھکانا ہے اس جہالت کا کہ ذرا سی دیر میں سارے دینداری اور پرہیزگاری ختم کر دے، خدا کا عذاب سر لے لیا۔ بس دکھ سکھ میں صبر شاکر رہو اور اللہ رسول پاک کا حکم پر مضبوطی سے چلتے رہو، پھر اللہ کے نام اکرام دیکھو۔ 4 چیزوں کو ہمیشہ سنبھالے، نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو، زندگی خود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا انسان ہر وقت دکھی، پریشان، افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا شاید انسان کو اللہ پر کامل یقین نہیں، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتا ہے۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہے، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو، لباس، جسم اور خیالات۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، اگر یقین ہی تو خدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو خود بھی تنگ، پریشان اور اذیت میں مبتلا ہوں گے، اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت قول ہے کہ تم کس کے ساتھ بلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہوگی ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔